ناظرین، چوتھی زیارت جوار سلمان الفارسی۔ سلمان الفارسی رہنے والے فارس کے، اور آپ کا باپ مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، آپ کو اس کام پر مجبور کرتا تھا، لیکن کبھی بھی آپ سیٹسفائی نہیں تھے اس کام سے، کہ آپ کا یہ کانسیپٹ تھا کہ مطلب آگ کیسے خدا ہو سکتا ہے، میرا باپ غلط کر رہا ہے۔ باپ کی چنگل سے بچ بچا کر آپ چلے گئے ملک شام، اور عیسائی مذہب کو آپ نے قبول کیا تھا، اس لیے مختلف پادریوں کے ساتھ رہ کے مذہب عیسائیت کے بارے میں یہ سیکھتے رہے ہیں۔ موصل، نصیبین، عموریہ، ان خطوں میں ان کا قیام رہا پادریوں کے ساتھ۔ آخری پادری جو تھا عموریہ کا تھا، وہ جب مرنے لگا تو آپ نے وصیت طلب کی کہ بابا تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، میری رہنمائی کون کرے گا، کس کے ساتھ میں رہ کر مذہب عیسائیت کے بارے میں سیکھتا رہوں گا۔ اس نے کہا بیٹا دیکھ، روئے سرزمین پر ہمارے مذہب کا کوئی پادری نہیں جس کا پتہ میں تجھے بتاؤں۔ اور کہا میرے لفظ جگر، تجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس نبی کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا ہے جو مکے میں جلوہ گر ہوں گے، ان کی قوم ان کو وہاں سے نکال دے گی اور وہ کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ کوئی یہودیوں کا قافلہ نظر آیا، آپ تلاش میں تھے، انہوں نے حامی بھر لی، ہم تمہیں مدینہ لے کے جائیں گے۔ کہتے مجھے لے تو لیا، مار مار کے غلام بنا کے بازار میں بیچ۔ 10 مرتبہ زندگی میں بکے ہیں، 10واں خریدار اس باغ کا مالک تھا، یہ لے کر آیا، اس باغ میں وہ جاب کرتے رہے ہیں۔ حضور کی آمد مدینے میں ہوئی نہیں تھی، ہجرت مدینہ اسٹارٹ ہوئی، حضور مدینے پہنچے، ان کو اطلاع ہوئی کہ حضور قبا آ گئے ہیں۔ یہودی نے بتایا بیٹا اس نبی کی پہچان ہی ہوگی، صدقہ دے گا قبول نہیں کریں گے، ہدیہ وہ لے لیں گے۔ بچ بچا کر کھجور خرید کر قبا پہنچے اور کہا ہے اللہ کے بندے میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں۔ حضور نے لیا، کھایا نہیں۔ سیکنڈ مرتبہ حاضری ہوئی تھی، میں آپ کے لیے ہدیہ لایا۔ حضور نے لیا، کھایا، صحابہ کو فرمایا تم بھی شامل ہو جاؤ۔ کہتے 2 نشانیاں واضح ہو گئی، میں مطمئن ہو گیا، مہر نبوت پہ نظر پڑی، یہ مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہ جاب بھی کرتے تھے، بچ بچا کے حضور کے پاس جاتے، قرآن حدیث بھی سیکھا کرتے تھے۔ بس کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد ہونے کی ترغیب دی، اس کو پتا تھا پشت پناہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، مانگ بھی منہ کھول کے کی۔ اس نے کہا 300 پودے لگا کے دو میرے زمین پر، جب بڑے ہو جائے پھل دینے لگے اس کے بعد تم آزاد ہو۔ بیر فقیر پر حضور تشریف لے آئے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اسی کنویں کے پاس حضور جلوہ گر ہوئے، حضور بیٹھے تھے، اور یہیں پہ حضور کی تقریر ہوئی، تمام صحابہ یہاں جمع تھے۔ حضور نے ڈونیشن کا اعلان فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ بس کیا تھا، صحابی اٹھے، کوئی 10، کوئی 20، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 100، یوں 300 پودوں کی کوانٹٹی صحابہ نے یہاں پوری کی۔ حضور یہاں سے اٹھے، باغ میں گئے اور اپنے ہاتھوں سے پودے لگانے شروع کیے۔ 40 اوقیہ چاندی کے بدلے حضور نے مرغی کے انڈے کے برابر سونا اس سے یہودی کو دیا، اور یوں اپنے غلام کو آزاد فرمایا۔ اور صحابہ کے بیچ میں حضور نے فرمایا کہ سلمان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔